الحمد لله والصلاة والسلام على نبي وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور خطبی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضر عالی مرتبت سجادہ نشین دربار عالیہ ہیبت پور شریف والا طباع ذی قدر صاحب زادگان، علماء کرام، حضرات سامعین، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کا خطاب ابھی ہوگا. میں حاضر ہوا اور ہر سال حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے. میں ابھی راستے میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ تسلسل کے ساتھ حاضری کا یہ 40واں سال ہے جو اللہ نے مجھے یہاں نصیب کیا، اور میں اپنی گفتگو کو ویسے بھی طویل یہاں نہیں کرتا، اور آج میں اور مختصر کر دوں گا تاکہ آپ تفصیل سے خطاب سن سکیں. اور موسم میلاد کا ہے اور گلی گلی حضور کے ذکر کا چڑھاوا ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک. تو گلی گلی حضور کے نام کا چڑھانا، ان کے ذکر کی پھیلی ہوئی خوشبو اور عقیدتوں کے کھلے ہوئے گلاب، کائنات کا گوشہ گوشہ درود سے مہک رہا ہے. چند بدبخت لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے انہیں پیکر حسن و جمال کے خاکے قرار دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم عظمت رسول کے چراغ بجھا سکیں. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے ہی منہ پہ آ گرا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو عقیدتوں کے چراغ ہمارے سینوں میں جل رہے ہیں، یہ بجھنے والے نہیں ہیں. اور کائنات کا ہر کونا، ہر گوشہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو اس تناظر میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو آج پوری دنیا کے اوپر ہونے والے حالات سے بے خبر ہو. تو اتنا ذکر کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں جتنا آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو عقیدتوں کے یہ جلتے ہوئے چراغ روشن ہی رہیں گے اور ان کے نام کے پھرے لہراتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ حضور کی عظمتوں، حضور کی رفعتوں کے جھنڈے اونچے رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہم نے جب سے وہ سنبھالی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ
کہ بہت ساری اچھی قدریں پامال ہو گئی، آج مربت دم توڑتی دکھائی دے رہی۔ بھلے ایام تھے، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے بچپنے میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی اور سمجھی مانی جاتی تھی، اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ احساس، مربت، بھائی چارے ٹوٹ گئے، آج خون سفید ہو، سچائی، دیانت، خیر کے جتنی بھی قدریں تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پامال ہوتی دکھائی دے رہی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر اونچا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہوتی چلی گئی، لیکن ذکر رسول کو فروغ ملتا چلا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی اقدار کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، جو ہم نبھا نہ سکے، اور آج قدریں زوال پذیر ہو گئی۔ لیکن حضور کے ذکر کا علم اونچا رکھنا یہ رب نے ہمارے ذمہ نہیں رکھا تھا، اپنے ذمہ کرم پہ لیا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس کا عہد تھا۔ اس لیے زمانے نے کروٹیں بدلی، حکومتیں تبدیل ہوئی، اقدار پامال ہوئی، جنگوں کے ماحول بھی رہے، حیا باختگی بھی پورے نقطۂ کمال تک پہنچی، لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود ان تیز آندھیوں میں بھی یہ چراغ نہیں بجھا، اور یہ جھنڈا کبھی بھی سرنگون نہیں ہوا اس لیے کہ اس ذکر کو بلند میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں میلاد کا موسم تو ہماری عقیدتوں کے اظہار کا موسم ہے، اور ہماری محبتیں، ہماری الفتیں، تعلق کی خاطر اپنے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن پورا سال حضور کے ذکر کی مجالس، حضور کے نام کے پھریرے اور حضور کی یادوں کے چراغ، آپ دیکھتے ہیں کہ جس فراوانی کے ساتھ اور جس شوق فراواں کے ساتھ ذکر کا فروغ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اس عہد کی تکمیل ہے، اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی۔ اور آقا کریم کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے، قرار باطن کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر ہو اور بلبل دلیل طلب کر رہی ہے؟ یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر کو مان لنا فإن ذکرہ هو النصف ما کررته یتذبذب۔ امام شافعی علیہ رحمہ بولے، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو گے چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کریں، اور محبت خود راستے تلاش کر لیتی ہے۔ محبوب کو منانے کے ڈھنگ پیار خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ میرے حضرت نے کہا تھا، پانی ہڑم لوٹ کی راہ برنے پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ ندی نالے ہوں تو ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے کہیں جذب نہ ہو جائے زمین میں، دائیں بائیں بہہ نہ جائے،
لیکن جب سیلابوں کی شکل میں پانی آیا کرتا ہے تو اس کے لیے کنارے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو جب عشق فراوان سینے میں جگہ پا لیتا ہے تو پھر یار بنانے کے ڈھب بھی خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ حضور نے ساری باتیں لوگوں کو بتلائی نہیں کہ اپنے غلاموں کو، ان کی عقیدت میں بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی محبت میں ان چیزوں کا راستہ نکالا۔ حضور دعا پھینکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ انہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اس طرح تم نے عمل کرنا ہے، لیکن ان کی محبت اس بات کی متقاضی تھی کہ محبت کا تقاضا ان کو مجبور کرتا تھا کہ محبوب کے بدن سے جڑی ہوئی چیز بھی جو ہے وہ بھی تعظیم کے قابل ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنون خلق گفتہ اینچے سود گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلہ تفتبو۔ کسی نے مجنون کو دیکھا کہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گزرتا ہے۔ جو کتا ایک وقت میں کسی وقت میں جز وقت یاد کے کوچے سے گزرے وہ تو اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں، تو پھر کوچے حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر محبوب کے اپنے اعضائے رحمت کے ساتھ وابستہ تبرکات کا عالم کیا ہوگا؟ اس وضو کے غسالے کو کیوں وہ اپنے چہروں پہ نہیں ملیں گے، بلکہ جن اصحاب کو وہ وضو پانی میسر نہیں آتا تو وہ ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں کہ اس کا تبرک نصیب ہو۔ تو یہ چیزیں سکھائی نہیں گئی تھی، بلکہ یہ تقاضا عشق تھا جو ان کو یہ نصیب ہوا۔ بلکہ عقیدتوں کے آپ رنگ دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام جب سفر پہ ہوتے ہیں تو حضور کے غلام ہیں اصلح بن شریح رضی اللہ عنہ، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دیتے ہیں۔ جب پڑاؤ ہوتا ہے تو وہ کجاوا کھول دیتے ہیں، اور جب دوبارہ حضور آزم سفر ہونے لگتے ہیں تو یہ اونٹنی کا کجاوا کس دیتے ہیں۔ اسی غرض سے سفر میں حضور کے ساتھ ہے۔ مختلف اصحاب نے اپنے ذمے کچھ ذمہ داریاں لی تھیں جو سعادت سمجھ کے بچا لاتے تھے۔ ایک صحابی حضور کے ساتھ ہوتے، آقا کریم نالین اتارتے تو وہ حضور کے جوڑے اٹھا لیتے۔ انہیں کہا گیا صاحب النالین، یہ حضور کے جوڑے اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کی نالین کو پیبند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ، تو ایک حضور کا تکیہ اٹھا لیتے، صاحب الوسادہ کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عصا اٹھانے والے صاحب العصا کہتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ تو اصلح بن شریح کیا کرتے، یہ اٹھا لیتے حضور علیہ السلام کا کجاوا اور رکھ دیتے، جب پوچھ کرنا ہوتا تو پھر دوبارہ کجاوا کس دیتے۔ ایک سفر میں ہمراہ تھے، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، پانی سرد تھا، غسل میں بھی خنکی تھی، تو انہوں نے سوچا اگر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو طبیعت کی خرابی کا اندیشہ ہے، تو ایک انصاری صحابی سے کہا کہ پوچھ کے لمحے قریب آ گئے، آپ حضور کی سواری کا کجاوا کس دیجیے۔ تو انہوں نے کجاوا کس دیا۔ یہ خیر کہیں سے لکڑیاں لائے، پانی گرم کیا، غسل کر کے اپنی سواری کو تیز تیز دوڑا کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے دیکھا اور مسکرا پڑے اور فرمایا اصلح، آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اصلح بن شریح نے عرض کی حضور یہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلح بن شریح نے کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا، اور میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگائے۔ تو یہ چیزیں نصاب کے طور پہ پڑھائی نہیں، یہ تقاضۂ محبت ہے۔ محبت خود سکھاتی ہے۔ پانی ہڑم لوڑ کی راہ پہنچے آپ ریا سرکار یارا، تو محبوب کو منانے کے ڈھب محبت خود سیکھ لیتی ہے۔ دہلیز محبوب تک پہنچنے کے راستے خود تلاش کر لیتی ہے، اور عقیدتوں کے یہ انداز آپ نبوی عہد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور بعد کے ادوار کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سید ابن المسیب رضی اللہ تعالی
عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ حضور کا کوئی فرمان ہمیں سنائیں، اور وہ بیمار ہیں، آخری لمحات ہیں، فرماتے ہیں آپ ادھونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو لوگوں نے کہا حضرت لیٹے لیٹے بیان کر دیجیے. تو کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مستجم. کہا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں، خود لیٹا. تو کیا انہیں یہ بتایا گیا تھا کوئی نصاب تھا جس کے اندر انہوں نے پڑھا تھا، بلکہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. تو حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے. اب وہ محبت کا جذبہ جتنا فراوان ہوگا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ عقیدتوں کے رنگ بکھر کے سامنے آئیں گے. صحابہ کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں، اس کے بعد عشاق رسول کی زندگیاں اس پہ شاہد عادل ہیں کہ انہوں نے کس کس رنگ میں حضور کی محبت کا اظہار کیا. تو اس لیے آقا کریم کا تذکرہ نور، حضور کی دل آویز باتیں، اور آقا کریم کے میلاد کا موسم آئے تو محافل کا انعقاد، اور اس میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار، تو یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. اور یہ موسم خاص طور پہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کے اضافے کا سبب بنتا ہے، ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو طبیعتوں میں اور زیادہ میلان پیدا کرتی ہے. نئی نسل کے سینے میں حضور کے پیار کی نشر کا بہترین ذریعہ محفل میلاد. اس سے ان کے دل میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. اور یہ ہماری بطور مسلم والد ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی اولاد کو ہم حضور علیہ السلام کا پیار جو ہے وہ سکھائیں. سیدنا ابی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ. بطور مسلم والد تمہاری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ تم نے اپنی نسلوں کو یہ 3 چیزیں دے کے جانی. وہ 3 چیزیں کون سی؟ پہلی چیز حب نبی کو، اپنے نبی کا پیار سکھانا. اب پیار کیا سکھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں پیار تو ہو جاتا ہے، وہ کیا نہیں جاتا، وہ کسی سے سیکھا نہیں جاتا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست، لیکن نسل نو کے اندر اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جس سے پیار پیدا ہوتا ہے. اور اس کی تعلیم صحابہ نے بھی دی، اور ہمیں بھی اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دینے کی تلقین کی گئی ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک مکتوب کے اندر یہ بات لکھی کہ 3 چیزیں خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں. ان میں سے ایک چیز کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب. جب درود پڑھنے کا مزاج پیدا ہوگا تو صاحب درود سے خود بخود پیار کی، الفت کی اور محبت کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو آپ درود پڑھتے چلے جاؤ گے حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ پیار بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی. اور یہ وہ عمل ہے جس کو میرے رب نے خود عمل کر کے پھر حکم نامہ دیا. جتنے بھی ہمیں اعمال بجا لانے کا کہا گیا وہ اللہ نہیں کرتا. نماز کا حکم دیا، بار بار حکم دیا، وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ نماز تو اس کے لیے پڑھی جائے. روزے کا حکم دیا، وہ تو اس سے پاک ہے. باقی امور کا جو حکم ہمیں صادر کیا گیا اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ امور نہیں بجا رہا تھا. لیکن جب درود پڑھنے کی تلقین دی گئی تو سب سے پہلے کہا یہ کام تو خدا خود بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے اہل ایمان تم بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھو. تو درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے آقا کریم کے حسن و جمال کا ذکر، محبت کی نشأت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان وہ چیزیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے ان میں سے بڑا داعیہ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے. تو انسان کا میلان کسی کی طرف ہو، طبع کا رجحان کسی کی طرف ہو تو وہ حسن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں حضور کے حسن کو اور حضور کے جمال کو بیان کرتے ہوئے گزار دی. احادیث میں جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا اور الگ سے کتابیں بھی تصنیف کی. جس طرح امام ترمذی نے شمائل ترمذی صرف اسی عنوان سے تصنیف فرمائی جس میں وہ احادیث جمع کی جن احادیث میں حضور کے حلیے کو، حضور کے شمائل کو اور حضور کے جمال کو. اور صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے
اچھا یہاں یہ بات کی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کا دیدار کیا حالت ایمان میں، جس نے جمال جہاں آرا دیکھا ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں وصاف کہلاتے ہیں ان کی تعداد 3 درجن سے زائد نہیں ہے، باقی ان سے سن کے بیان کر رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ سب نے دیکھا، جو ایک بار دیکھ لے وہ حلیہ تو بیان کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا بھی پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ اچھا تم نے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے تھے دیکھ کر نہیں، کیونکہ حضور کے جلووں کی تابش تھی کہ کسی میں ہمت نہیں، اور یہ وہ بیان کرتے ہیں جو حضور کے بہت قریب رہے، حضور کے گھر کے افراد ہیں، جس طرح حضرت ہند بن ابی حالہ ہیں، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید نبی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے بچپنے میں حضور کو دیکھا ہے، باقی حضور کا حلیہ بیان نہیں کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر دیتا ہوں تو میرے پاس ایک دیکھنے کا طریقہ آ گیا، تو اس وجہ سے مجھے دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ اب سنیے ان کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوار فبدات کفی علی عین خوفا من ذهاب بصر، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے حسن کو دیکھنے والے اپنی محبت کا اور اپنے انداز دید کا بیان کرتے ہیں، تو حضور کا حلیہ بیان کرنے سے نسل نو کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، اور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کیسے دیکھتے، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تھا، خدا نے سچائی پان چھڑیا جیسے وچ محمد نو ڈالیا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم ایسا پیکر بنایا۔ اللہ اکبر، میرے شیخ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثلہ در عالم امکان متصور نہیں، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن نہیں۔ اور اقبال اسی کا مفہوم اس کا ترجمہ کیا نظر میں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ تو وہ پیکر، وہ خوبصورت جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے جمیل بنایا، خوبصورت بنایا، اور حضور علیہ السلام کی ہر ادا، حضور کا ہر انداز، ہر عضو بدن، اور آقا کریم علیہ السلام کے شمائل کا ہر رنگ جو تھا وہ نرالا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر الہی تھے، اور جو حضور کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کے محبوب بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بڑی دل آویز کہانی ہے ان کے ایمان لانے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب آقا کریم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کی آمد سے اہل مدینہ کے دل میں حضور کے لیے جو محبت جاگی، جو پیار کی کیفیت پیدا ہوئی، اور لوگ حضور سے ملنے آنے لگے، تو جو ہی حضور سے لوگوں کی ملاقات ہوتی، حضور سے ملتے، تو حضور کا منمونا چہرہ ان کے دل میں اتر جاتا، اور وہ حضور کے غلام بن جاتے۔ اور یہود و نصارہ میں سے یہود ایسے تھے کہ جن کا مدینے میں سیاسی تغلب تھا، اور سیاسی تغلب بھی ان کا تھا، مذہبی جائیداد بھی ہوتے، اور جب انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے مناظرہ کرے، اور اگر یہ مناظرے میں معاذ اللہ مات ہو جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہی حل ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم دوسرا مرحلہ سوچیں گے کہ کس طرح ہم نے ان کو کمزور کرنا ہے۔
تو ان کے علماء باہم بیٹھ کے مشاورت کرنے لگے. تو عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا, گفتگو کا طریقہ بھی رکھتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور صاحب جمال بھی تھے. کہا انہیں بھیجتے ہیں اور یہ جا کے ان سے گفتگو کریں گے. وہ خانہ زیر میں کچھ سوال ترتیب دے کے یہودی علماء کی دعاؤں میں وسعت ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیتے ہیں کہ یہ سوال کروں گا, اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے, یہ جواب دیں گے تو اس پر یہ سوال کروں گا. تو باقاعدہ ایک سوال نامہ ترتیب دے گئے. وہ حضور کی مجلس میں مناظرے کی نیت سے چلے, لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار. جو حضور کی مجلس میں پہنچے اور جہاں جگہ بھی وہاں بیٹھے, آقا کریم صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو فرمایا. جو تم سے تعلق توڑے تو ان سے تعلق جوڑو, جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو. یہ کلام چل رہا تھا. یہ بیٹھے مجلس اختتام کو پہنچنے لگے تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام قریب آپ کیسے آئے؟ تو یہ قریب آ کے کہنے لگے حضور میں آپ کا غلام بننے آیا. اللہ, وہ سارے سوال جو گٹھی باندھ کے لائے تھے وہ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے. رومی علیہ الرحمہ بولے اے لقائے تو جواب سوال, حال شبت ہر مشکلت بے کی لوگا, تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب. اقبال کہنے لگا یک نظر کرنی و آداب فنا آموختی و خنت روزے کے خاشا کے مرا و سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو, نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, گرے تو خانہ خراب کر دے. تو یہ نگاہ کی کرشمہ سازی ہے. تو عبداللہ ابن سلام جو ایک پورا سوال نامہ ترتیب دے کے لائے, جو حضور کی مجلس میں پہنچے تو وہ گٹھڑی کھلنے لگی اور سارے سوال اڑ گئے. تو حضور نے پوچھا کدھر آیا؟ کا حضور آپ کا غلام بننے آیا, تیری ترک کے اداموں میں بدی. سارے سوال بھول گئے. خیر حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر دی. اب وہ جو دعائیں مانگ رہے تھے جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے ہمارا مناظر جیت کے آئے, جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ جو ہم نے مناظر بھیجا تھا وہ بھی دل ہاتھ بیٹھا, تو وہ بہت تکلیف میں آ گئے اور عبداللہ ابن سلام کے ہاں پہنچ گئے. عبداللہ نے یہودیت کی ناک آلود کر دی. تو نے کچھ سوال کیا ہوتا, انہوں نے جواب دیا ہوتا, ہم سمجھتے کہ بات سمجھ میں نہیں, بات سمجھ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے, بات سمجھ میں آ گئی, مان لیا. لیکن ہمیں تو یہ پتہ چلا تم نے کچھ سوال بھی نہیں اٹھایا, انہوں نے کچھ جواب بھی نہیں دیا, اور تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ تو عبداللہ ابن السلام نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. وہ فرمانے لگے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں جب اس مجلس پہ پہنچا اور محبوب کا دل آویز چہرہ دیکھا, عرف انا وجہ لیس بوجہ کذاب, تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. چہرے پہ صداقت, چہرے پہ سچ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے. تو اللہ نے جمال جہاں آرا ہی ایسا بنایا تھا. ابو قرصافہ بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن حضور پہ نظر پڑ گئی تو انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے حضور کی خدمت میں آ کے زیارت کی غرض سے بیٹھ جانا اور چہرہ نور کو تکتے رہنا. جب ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ابو قرصافہ یہ کیا کرتے ہو, بکریوں کو چھوڑ کر کے تم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو, میں تمہیں اجازت اس کی نہیں دیتی. اور ابو قرصافہ کی ماں نے بھی یہ کہا. تو ایک آدھ دن تو کاٹا انہوں نے, لیکن جب ہجرت اور فراق کی آتش سینہ جلانے لگی تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ رک گیا ہوں, لیکن میری ایک بات مان لو, ایک بار آ کے تم اس محبوب جہاں آ رہا ہو, اس کے بعد اگر تم نے مجھے منع کیا تو میں منع ہو جاؤں گا, لیکن اتنی شرط ہے کہ تم ایک بار آ کے ان کو دیکھ لو. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو جو ہی ابو قرصافہ کی خالہ اور ان کی ماں آئی اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں چند لمحے گزارے, تو جب واپس پلٹنے لگے تو بے تابی سے ابو قرصافہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے, اپنی خالہ کی طرف دیکھ رہے تھے, اس لیے کہ ان کی زندگی تو جڑی ہوئی تھی اس بات سے کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو بے تابی سے خود ہی پوچھنے لگے کہ آپ کے تاثر کیا. تو حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا
کہ ہم نے زندگی میں ایسا شخص دیکھا ہی نہیں. اور پھر کہا نہ کسی کے اتنے نفیس کپڑے دیکھے ہیں اور نہ ہم نے اتنے خوبصورت چہرے والا دیکھا ہے. اور تیسری بات حضرت صافہ کی خالہ نے کہی کہ اتنا نرم اور ملائم اور لطیف گفتگو کرنے والا بھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا. تو جو ایک بار دیکھ لیتا تو بس حضور کا ہو کے رہ جاتا. اللہ نے وہ لطافتیں رکھی تھی چہرے کے اوپر, اللہ نے وہ نور ڈال رکھا تھا. حالانکہ علماء نے لکھا کہ 70,000 پردے اللہ نے محبوب کے جمال جہاں آرا کے اوپر بشریت کے رکھے ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات آپ جانتے ہیں علماء سے بارہا سنی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات حضور علیہ السلام جس کے خواب میں آئے قصد ارادے اور مرضی سے آئے. میں کسی کے خواب میں جاؤں کوئی میرے خواب میں آئے تو مجھے علم نہیں ہوتا. یہ مجلس سچی ہے, اردو میں عاشقاں ہے. تھوڑی دیر کے بعد اختتام کو پہنچے گی, میں بھی اپنے گھر لوٹ جاؤں گا, آپ بھی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تو یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جا پڑے اور آپ مجھے دوبارہ خواب میں دیکھیں اور مجھے اگر رابطہ کر کے کہیں کہ آپ ہمارے خواب میں آئے تھے تو مجھے خبر ملی اور میں اگر آپ کو دیکھوں معاملہ پھر بھی یہی ہے. تو لیکن وہاں معاملہ یہ نہیں جہاں حضور تشریف لاتے ہیں قصد ارادے اور مرضی سے. اور تیسری بات خواب میں حضور اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ محض خواب نہیں ہوتا, وہ حقیقت ہوتی. نہیں تو پوچھ لو امام بوزید سے, رات خواب میں چادر ملتی ہے, صبح اٹھتے ہیں قدموں پہ موجود. امام سخاوی نے لکھا, باقی لوگوں نے لکھا, ہے شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے, کیا کہتا ہے انا ضیفک, میں آپ کا مہمان اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور گھر پہ جانے کے لیے آقا جی میں تیرا ہو کے خیر مندن در مریم کتا کیوں اخواما ایڈے وقتاں کھڑا ہی حضور کے روضے پہ. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, لینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی دیتا بھی نہیں, اور اگر کوئی 2 ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی چلا کر دے گا. عارف عبد المتین نے تو یہاں قلم توڑ دیا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا کے, ہر آسا کمزور کرتا ہے. کسی سردار کا, کسی چودھری کا, کسی سرمایہ دار کا مانگت سر کھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا. اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے, جس کو ٹکڑے اس تحریر سے ملے, تو امام اسی لیے مشورہ دینے لگے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ قافلہ تو ہے رضا فل بھی آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پر کر کیا کہتا ہے انا ضیفک, میں آپ کا مہمان حضور, مجھے بھوک کی شدت ہے, کڑاکے کی بھوک لگی. اور یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا ٹھہر حضور تشریف لائے. یہ خواب میں منظر دیکھ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم جلوہ فراز ہوئے, دائیں ہاتھ میں روٹی پکڑی, اس کو دیتے ہوئے محفوظ لے ایسے. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضور سے وہ روٹی وصول کر دی اور بھوک اتنی زبردست تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی. ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی, دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود. اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا. اللہ اکبر. آخری بات, حضور نے جس کو خواب میں دیدار دیا, صحیح بخاری میں روایت ہے, من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ, فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگ کر بھی دیکھے. علماء نے لکھا اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا, جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو چاہیے سوکھا نکلے سا ضروری یہ ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت جلوہ حبیب سے ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کا دیدار کیا اور حضور سے ایک سوال کیا کہ آقا کریم آپ کا فرمان ہے انعام لہو و اخی یوسف اصبر, میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا, جبکہ حسن سبیل حسن ملی کے مقابلے میں وہ زور نہیں لگتا جو حسن ملی کا ہے. حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتا ہے,
وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہوا؟ تو یہ سوال مجھے اس بات کی تشویش ہے کہ آپ کا حسن ملی ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کا حسن صدی تھا، وہاں تو انگلیاں کٹ گئی زنان مصر کی، اور یہاں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ارشاد فرمایا جمالی مستور عن عاقل الناس غیرۃ من اللہ، اے عبدالرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب، کہ دل شفائی کو کہا تھا اس حد طلب بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد طلب بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا۔ کہتا ہے میری عادت یہ ہے کہ تو آئینہ تو محب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، سب میں دیکھوں۔ کہا اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر، اب یہ حسن چھپا ہوا ہے، ملفوف ہے، مستور ہے پردوں میں، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو دیکھنے کے لیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں مجھے آنکھوں پہ انگلیاں رکھنا پڑا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں شاعر، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جب شاعر حسن دیکھنے میں جو بڑا دلیر ہوتا ہے وہ بھی اس حسن کو دیکھتے ہوئے آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا ہے، تو بتاؤ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوگا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں وہ گوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے گوش ہے، تو کون جلووں کی تاب لا سکے؟ اور مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشا، اگر ان کا روح بے نقاب ہو جائے تو کون تاب لا سکے اور کون تماشائی ہو؟ تو ان کے حسن کا تذکرہ حضور کی محبت کی نشأت اور حضور کی محبت کی نہضت کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، حضور کی سیرت و کردار کو امت کے سامنے رکھنے سے لوگوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں حضور کی سیرت کے عنوان نئی نسل کے سامنے رکھنے چاہیے، اور حضور کی سیرت کو جس خوبصورت پیرائی میں حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، وہ حضور کی سیرت کا خلاصہ ہے، اور ہمیں اس آئینے کے اندر اپنے اعمال کا اور اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور حضور گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دی جائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت تھی، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے کہے، اور وہ بے ساختہ کہے ہوئے جملے حضور کی پوری زندگی حضور کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، انک لتصل الرحم، آپ کے اوصاف حمیدہ میں یہ بات نمایاں ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کے بوجھ آپ، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے کفیل آپ، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی آپ کے مزاج میں رکھی گئی ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مشکلات میں پھنستے ہیں ان کی مدد آپ کرتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر وتصدق الحدیث، اور آپ بات کو سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر ساتواں جملہ بھی سے جو ہے وہ منسوب ہے، وتودع الامان، آپ امانات کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 7 جلی عنوان ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو ہمیں بہر صورت اپنے اندر جو ہے وہ ایک حد تک پانی چاہیے اور موجود رہنے چاہیے، تب ہم اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ غلامی کا دعویٰ اور محبت کا جو ہے وہ رنگ اختیار کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے آقا کی سیرت کو، آقا کریم کے کردار کو بالکل اپنے سے الگ پاتے ہیں، اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز حیات مختلف ہوتا ہے، تو پھر آقا کریم کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے حالات سے آگاہ ہیں، وہ ہمیں اندر سے بھی جانتے ہیں، ہمیں باہر سے بھی جانتے ہیں۔ رنگ بچ ایک ٹھگ بازیاں جانے پیار، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، چوں بنامے مصطفیٰ خان درود از اجالت آپ بھی گردت وجود، عشق میں گوئل کے محکوم غیر
سینہ تو از بتا مانند تیر تالا داری از محمد رنگو بدزبان خود میارا نام ہو. اور اگر میں اس کو ایک شعر میں آپ کے سامنے سارے کہی ہوئی بات کا مفہوم رکھنا چاہوں تو پھر مجھے توجہ صاحب مثال کی طرف کرنا ہوگی. حضور نے کہا تھا یاری لاکھ پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نلوں ایک بار. تو ان کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم ان کی محبت کے پیرائے کر کے اور ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنے اندر اتار کر کے ان کی محبت کا ثبوت فراہم کر سکتے ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نے کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہاری وضع کا طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. آج میں اور آپ اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ لکھتے ہیں تو ہمیں اس نام کی لاج رکھنا ہو. میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے اعزاز کے ساتھ نسبت رسول کے ساتھ یہ اپنے ساتھ جوڑ لیا. اگر قیامت کے دن جب آوازیں پڑ رہی ہوں گی لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا اگر اس وقت ہمارے نام کے ساتھ مصطفی کے ساتھ پکار آ گئی تو سمجھ لو جنت کے راستے کھلے ہوئے. تو ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں کہ حقیقی معنی میں مصطفی بن جائے اور ہمیں دور سے لوگ پہچان کے کہیں کہ یہ حضور کے غلام آ رہا ہے یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے. تو اللہ ہمیں عمل کی راہ نصیب فرمائے اور زندگی کا جو سفر ہم کاٹ چکے اور آنے والا جو سفر ہے اللہ ہمیں حضور کی محبت حضور کے پیار اور حضور کی الفت کے سائے میں ہی زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی کرے. کار ما آخر شروع آخر زما کار نشد مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر دعوانا